بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ذریعے بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوئے اس گھر سے کون سی دو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، شہزین بتاتا ہے کہ شازیہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا اور فوراً اس سے شادی کے لیے کوشش شروع کر دی۔ شازیہ کے والدین نے زیادہ وقت ضائع نہ کیا اور رشتے کے لیے حامی بھر دی، مگر شازیہ کی کچھ شرائط تھیں جن کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط جاننے کی میں نے کوشش تک نہ کی، گویا شازیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ شادی سے پہلے ان شرائط کو جاننا ضروری ہے، لیکن میں شازیہ کے عشق میں اس قدر گرفتار تھا کہ کسی شرط کو خاطر میں نہ لایا۔ میری شادی اس کے لیے غیر مشروط تھی اور میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ سے شادی کر کے میں کبھی پچھتاؤں گا نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اپریل کے پہلے جمعے کو شازیہ سے میری شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ شازیہ کو پانے کا نشہ ہی منفرد تھا۔ میں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور اپنی قسمت پر نازا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ تقریباً عصر کے بعد کا وقت تھا جب مجھے اس کے ساتھ پہلی بار خلوت کا موقع ملا۔ منہ دکھائی کے طور پر میں نے اسے ایک قیمتی تحفہ پیش کیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، پہلے میری شرائط سن لو، اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ شازیہ کے منہ سے پہلی ہی رات طلاق کا لفظ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ تب شازیہ نے اپنی بات آگے بڑھائی، میری شرط بہت سادہ ہے، تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا دل جتنا مرضی کرے، لیکن میں رات کے وقت اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بس ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے اور نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو یا باہر گھوم سکتے ہو، تم پر یہ پابندی بھی نہیں کہ میرے ساتھ ہی رہو۔ شازیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، شازیہ یہ کیسی عجیب شرط ہے، اگر تم اس کی وجہ بتا دو تو میں تمہیں کبھی رات کو چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن بغیر وجہ کے رات کو تمہارا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانوی انداز میں ادائیں دکھائیں، مگر وہ بالکل سنجیدہ رہی اور بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ شازیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی حسین لڑکی کا ملنا ہی ایک نعمت ہے، تم کہو گی تو میں نہ صرف رات بلکہ دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن شادی کے پہلے ہفتے میں ہی سمجھ گیا کہ اس کی قیمت ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب بھی مجھے رات کو کہیں جانا ہوتا، ڈنر کرنا ہوتا یا دوستوں نے کھانے پر بلایا ہوتا، شازیہ میرے ساتھ نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ شہزین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے اسے شازیہ کی شرارت سمجھا، جبکہ کچھ نے عجیب و غریب کہانیاں گھڑ لیں۔ اس صورتحال نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد شازیہ نے ایک اور عجیب حرکت شروع کی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا اور اسے اتار کر پھینک دیا۔ میں نے کہا، شازیہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی، یہ اس لیے کیا کہ کہیں رات کے وقت تم غلطی سے میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ شازیہ کی باتوں سے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں کیا راز ہے جو رات کو دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال ہمارے درمیان جو معاہدہ تھا میں اس پر قائم رہا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ شازیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتی تھی۔ میں اس کی بے چینی کی وجہ نہ سمجھ سکا، لیکن یہ ضرور جان گیا کہ اس کی بے تابی کا کوئی راز ہے۔ وہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں فون پر جمی رہتی اور جیسے ہی فون آتا وہ دھیمی آواز میں بات کرنے لگتی۔ ہمارے درمیان کوئی تناؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دن شازیہ کے فون پر بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے لگا کہ وہ کسی اور سے بات کرتی ہے، یعنی اس کا فون اس کے میکے سے نہیں ہوتا تھا۔
بلکہ کسی غیر شخص سے ہوتا تھا۔ جب اس نے آخری بار فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی جس سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی غیر مرد سے رابطے میں ہے۔ اب میری زندگی کا سکون جیسے چھن گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر اب وہ مجھے خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شازیہ سے بحث کرنے کے بجائے اس معاملے کو خود حل کروں گا اور جلدی ہی رات کو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی اور اس کی بے چینی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ آپ تو رات کو آتے ہیں، آج جلدی کیوں؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تم اتنی پریشان ہو گئی؟ میں نے شازیہ کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ اسی دوران میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شک کرتا، لیکن انسپکٹر مظہر حیات کو دیکھ کر میرا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ مظہر میرا پرانا دوست تھا، ہم ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے اور ہماری بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر 2 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں انسپکٹر تعینات ہے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوا، لیکن اس نے حیرت کا کوئی اظہار نہ کیا۔ وہ فوراً میرے گلے لگا اور بولا، کہاں تھے یار؟ اتنی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز بالکل معمول تھا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا، لیکن حیران تھا کہ میں نے اسے کبھی اپنا گھر نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں نے مظہر سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے اور تم تو پھر میرے دوست ہو۔ اس کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہ ہوا، کیونکہ میں نے خود شازیہ کو مظہر کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ اس کی چہل قدمی سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے آنے کی منتظر تھی، اور وہ شخص مظہر ہی نکلا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ملاقات کا بہانہ بنا لیا۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ مظہر اور شازیہ کے درمیان کیا راز ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا شروع کر دیا، مگر دل کی بات کو زبان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اور دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے واضح کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنے کا حتمی فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ رات کو اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے تو اس کے بعد مظہر حیات کا راز بھی سلجھ جائے گا۔ لیکن پہلے اس کے چہرے سے نقاب اٹھانا ضروری تھا۔ رات کو چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اپنے پاس رکھ لی۔ جب شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور جیسے ہی جیب سے ٹارچ نکال کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر ایسی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدا را میری بات سن لیں۔ آپ کا جو بھی شک ہے میں اسے دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات، میں جانتی ہوں آپ کو جو شک ہے میں سب بتاتی ہوں، آپ بیٹھیں تو۔ شازیہ روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منتیں کر رہی تھیں کہ میں چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکا۔ میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے پوچھا، بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اور مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب پرسکون تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کر رہی ہے تو میں دوسری شادی کروں گا اور اسے وہ دکھ دوں گا کہ وہ ساری زندگی نہ بھولے گی۔ تب شازیہ نے جو کہانی سنائی اس سے میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا ماڈرن ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خود سے دور پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے۔ جب میں ماں سے کوئی بات کرنا چاہتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا شاپنگ کرانے لے جاتی۔
مجھے ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، لیکن میری ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت سی محرومیاں پیدا کر دیں۔ پہلے تو میں نوکروں اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ صرف پیسوں کی اہمیت سمجھتے ہیں اور میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے ان سے بھی بات چیت چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں ایک بڑا خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں اور میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے بزنس میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن میرا دل بہت اداس تھا۔ میں نے سوچا کہ ماں کو فون کروں گی اور دیر ہو جائے گی، اس لیے میں نے گاڑی نکالی اور خود ہی ماں کے آفس چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسی گھناؤنی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اتنی روشن خیال ہو چکی تھی کہ اخلاقیات کو بھی بھول گئی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی اور مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہو گئی جو لوگوں کو تو بھلائی کا درس دیتی ہیں، لیکن خود ان کا کردار کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں سے نفرت ہوئی تو میری پوری شخصیت بدل گئی۔ میں نائٹ کلب جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا۔ اگرچہ میں اس سب میں اندر سے خوش نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری روح کو تسلی ملتی تھی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا ہے، حالانکہ میں خود اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی اور میرے ماں باپ کو خبر تک نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بےہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر شراب پی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عام طور پر ایسی حالت میں کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کھو دیتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں خوش قسمت رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دھڑکتے دل سے اپنے پہلو میں دیکھا، مگر بستر پر کوئی نہ تھا اور میں ایک اکیلے کمرے میں تھی۔ کمرے کی سادگی اور سجاوٹ سے لگتا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی اور وہ ایک باحیا نوجوان لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور کہا، کل رات میں ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں کچھ کام تھا، میں نے آپ کو وہاں بے ہوش دیکھا تو انسانیت کے ناطے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے اب آپ ٹھیک ہوں گی، چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا اور اس کا مٹیالہ حلیہ دیکھ کر مجھے اس سے اور بھی نفرت ہوئی۔ اس دن وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کا شکریہ تک ادا نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ اس کا وہ مذہبی حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور وہی نفرت میرے دل میں بھی داڑھی والوں کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ لیکن اس شخص نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ بار بار میرے سامنے آتا اور کہتا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں سدھارنا چاہتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ تم اس سے جان کیوں نہیں چھڑاتی؟ یہ ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے اور تمہیں تنگ کرتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو باقی لوگ تم سے دور ہو جائیں گے، کہ اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا عجیب لگتا ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو آج شام کو بہادری دکھاؤ اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرو، تب شاید تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ وہاں موجود تھا۔ عقیدت سے جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ صرف میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے سے جھوٹی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ آ کر مجھے تنگ کرتا ہے اور میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں نے فوراً کال کی اور پولیس 2 منٹ میں وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے سعود کو ہتھکڑیاں لگائیں اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ میری محبت میں اتنا اندھا اور بیوقوف نکلے گا۔ بہرحال اسے تھانے بھجوا کر عارضی طور پر میرے دل کو سکون ملا، لیکن اگلے دن سہیلیوں کے کہنے پر کہ دیکھ کر آئیں اس کی کیا حالت ہے، میں تھانے چلی گئی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرا کلیجہ کٹ گیا۔ پولیس والوں نے تشدد کر کے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ شدید اذیت میں تھا۔ اس کے چہرے پر خون کے نشانات تھے
اور مار کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی اس بد دعا نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا، لیکن میں نے ظاہری طور پر کوئی پریشانی ظاہر نہ کی۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی، کیونکہ ہماری عادت تھی کہ ہم ساری رات جاگتے اور دن کو سوتے تھے۔ حالانکہ میرے ماں باپ بظاہر ایک معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن شام کو جب میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر شدید تپش اور سیاہی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جلن بڑھتی گئی۔ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو خوفناک دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اپنا آپ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ چونکہ میں صبح کے وقت سوتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ہسپتال جاؤں گی اور ڈاکٹر سے کوئی اچھی دوائی لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد ختم ہو جائے۔ اس شام ڈاکٹر نے ایک کریم دی جس کے لگانے سے کچھ آرام ملا اور صبح ہوتے ہی وہ سارے دانے غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اگلی رات پھر وہی ہوا کہ جیسے ہی شام ہوئی میرے چہرے پر ایسے عبرتناک دانے نکل آئے کہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کے سامنے جانا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے خوب بحث کی کہ اس نے غلط دوائی دی ہے، لیکن 2-3 بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے جو اتنی آسانی سے چلی جائے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس معصوم لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی جانے کہ وہ اب کس حال میں ہوگا۔ میں تڑپ رہی ہوں کہ وہ مجھے کہیں ملے اور میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ اور آپ کا دوست انسپکٹر مظہر حیات میری اسی لیے مدد کر رہا ہے۔ میں اس سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہوں کہ شاید پولیس کے ریکارڈ کے ذریعے اس کا کوئی پتہ چل سکے، لیکن سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ شازیہ کی یہ داستان سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شازیہ کے پیچھے اتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ شکل و صورت سے انتہائی معصوم اور کم عمر لگتی تھی، شاید 18-19 سال کی ہوگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں کئی ایسی عورتیں دیکھیں جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی سادہ ہوتی ہیں جتنی 18 سال کی لڑکی نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کی کہانی سن کر میرا دل پسیج گیا۔ مظہر حیات کے یقین دلانے پر میں نے شازیہ کی بات مان لی اور اس کا شک دور ہو گیا، لیکن میں اس پر پہلے کی طرح اندھا اعتبار نہ کر سکا۔ رات کو اس کا چہرہ نہ دیکھ پانے کی وجہ سے زندگی میں ایک ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اب اس میں اس کا کیا قصور، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بالکل بدل دیا ہے اور وہ توبہ کر چکی ہے، اس لیے میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا اب غلط ہوگا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیزیں خود بخود آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آج کل سب لوگ اپنے مطلب کی بات تو سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھے۔ یاد رکھیں، موت صرف یہ نہیں کہ انسان کی سانس ختم ہو جائے، بلکہ اصل موت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھا کریں، کیونکہ آج کل لوگ فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی بھی اپنی حیثیت اور رتبے کا گمان نہ کریں، عاجزی رکھیں، کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور زندگی کی کہانی زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اے انسان، تیرے اندر اگر کوئی اچھائی ہے تو اس پر رب کا شکر ادا کر۔ دنیا میں سب سے دردناک چیز یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنی آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ دھوکے سے آپ کو اندھا کر جائے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مردوں پر روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ اگر رشتوں کی حقیقت دیکھنی ہو تو اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے پل بھر میں بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، راہ کے کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے کون سی 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قدیم بزرگوں اور حکمت کے مطابق جب عورت گھر میں اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے تو اس گھر سے یہ 2 منفی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1،
डिप्रेशन का खात्मा, हाथ से कपड़े धोना और उसमें जिस्मानी मुशक्कत करना इंसान के अंदर के जहनी दबाव और डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, रंजो गम और हसद का खात्मा, कपड़ों का धोना और उनकी मैल कुचैल साफ करना अलामती और रूहानी तौर पर इंसान के दिल से रंजो गम, हसद और मलाल को खत्म करता है और घर में पाकीज़गी आती है। आखिरी नसीहत, अगर तुम बदी छुपकर करते हो तो नेकी भी छुपकर क्या करो, क्योंकि यही असल इखलास है। अपनी परेशानियों की घड़ी को हमेशा अपनी कमर पर लादे ना फिरो, वरना वक्त से पहले तुम्हारी कमर दोहरी हो जाएगी और तुम बूढ़े हो जाओगे। अपनी परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिया करो, तुम बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाओगे और बुढ़ापे में भी जवान रहोगे। अपनों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के बदले आपको अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलत सरमायाकारी हम तब करते हैं जब हम किसी गलत इंसान पर अपनी जिंदगी का कीमती वक्त सौंप देते हैं और वही शख्स बाद में हमें अपनी जिंदगी से फजूल समझकर निकाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि जिस तरह तुम अपने दुनियावी माँ बाप की मोहब्बत पर शक नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह उसकी मोहब्बत पर यकीन रखो जो 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। उम्र से ज्यादा इंसान को हालात जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकन नहीं होती जितना लोगों के तल्ख रवैये थका देते हैं। इसलिए दुआएं कसरत से क्या करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि जिंदगी में कितनी मर्तबा तुम गिरने वाले थे, मगर तुम्हारी दुआओं के हिसार ने तुम्हें थाम लिया। लोगों का शिकवा करने के बजाय खुद को बदलो। पाँव को मिट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अपने अंदर आजिजी पैदा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आजिजी को बहुत पसंद करता है। नाजरीन, गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम लिखकर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।